آئین کے آرٹیکل 126 کے تحت 4 ماہ کے لیے حکومتی اخراجات اور آمدن کی منظوری دے دی ہے، جو 1 جولائی 2023 سے 20 اکتوبر 2023 تک کے لیے ہوں گے۔ اور 4 ماہ کا ٹوٹل جو لے آؤٹ ہے بجٹ کا، وہ بشمول آمدن اور اخراجات وہ 1719 ارب روپے ہے، جس میں 881 ارب روپے ٹیکس ریسیٹس میں وہ وفاق کی طرف سے آئیں گی، جبکہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ اپنے طور پر 194 ارب 194 بلین روپیز اکٹھے کرے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا، اور تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 721 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 325 ارب روپے مختص کیے گئے ان کے لیے۔ اور آن گوئنگ پروجیکٹس چل رہے تھے ترقیاتی 4800، جن میں سے 2500 پروجیکٹس جو ہیں وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں اگلے 4 ماہ میں مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کے بجٹ ان میں 31% اضافہ کیا گیا، اور آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی خصوصی کاوشوں سے 1 ارب روپے کا جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سال ہم 400 بلین کے سرپلس سے موجودہ فائنینشیل ایئر کو کلوز کرنے کی امید کر رہے ہیں، اور اگلے 4 ماہ میں 112 بلین سرپلس چھوڑ کر جائیں گے، یعنی 4 ماہ کے اختتام پر۔ یہ موٹے موٹے کچھ میں پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں ایس ایم تنویر صاحب اور سیکٹری فائنانس مجاہد شیر دل صاحب آپ کو تفصیل دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم گندم کے لیے روزانہ 25 کروڑ روپے سود ادا کر رہا تھا پنجاب، روزانہ کا بینکوں کو، ٹھیک ہے جی، اس 25 کروڑ، اور اس وجہ سے 600 ارب روپے کا قرضہ ہو چکا تھا، اور اگر اسے ہم ادا نہ کرتے تو اس سال کے آخر تک یہ قرضہ 1100 ارب روپے ہو جانا تھا سود کی وجہ سے بنیادی طور پر، اور 2025 کے آخر پر یہ رقم 2000 ارب روپے تک پہنچ جانی تھی، یعنی حکومت روزانہ 2025 میں 80 کروڑ روپے روزانہ سود ادا کر رہی ہوتی۔ چنانچہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہم فوری طور پر 600 ارب روپے کا قرض اتارنے کا سلسلہ شروع کریں، اور یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کو 4 ماہ میں ہم یہ قرض اتار دیں گے۔ یہ پچھلی کسی حکومت نے، جو منتخب حکومتیں تھیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ بار بار کابینہ کو تجویز کیا جاتا تھا، اور اس طرح جو پیسے ہم بچائیں گے وہ صوبے کی بہتری پر لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو 80 سال سے زائد عمر کے پینشنرز ہیں ان کو 20% ان کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ کچھ کی پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد اب ایس ایم تنویر صاحب مزید آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں ایس ایم تنویر صاحب۔ الرحمن الرحیم، جیسے کہ آپ کو عامر میر صاحب نے بتایا، میں بجٹ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس کی 30% سیلری کو انکریز کر دیا گیا، اور جو ملازمین جن کی ایج 80 سے پلس ہے اس کی سیلری 20% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ میں۔ پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے،
ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور بہت بڑا آئی ٹی بوم آئے گا، جو دوسرے کنٹریز میں ہو رہی ہیں. پاکستان بھی کافی آگے جائے گا. پنجاب کی غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے اس بجٹ میں رکھا گیا. اسٹیمپ ڈیوٹی جو پراپرٹی ٹرانسفر یا کسی کام پہ سجیسٹ کی گئی تھی بجٹ میں 3%، اس کو کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کو 1% کے اوپر ہی فکس کیا گیا. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اگلے 4 مہینوں میں 65 بلین یعنی کہ 65 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ پچھلے سال میں 12 ارب روپے رکھے گئے تھے پورے سال میں. تو اس کو 65 ارب روپے رکھا گیا ہے اگلے 4 مہینے میں جو اس پہ اسپینڈ کریں گے. پنجاب میں جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہے، کنسٹرکشن کی اسکیمز ہیں، انشاءاللہ اگلے 4 مہینے میں 50% اس کو کمپلیٹ کرنے کا ٹارگٹ کیا گیا. پنجاب تھرمل پاور لمیٹڈ ایک کمپنی جو 1240 میگا واٹ کے اوپر RLNG بیس پلانٹ 2017 سے بن رہا ہے اور جو بھی وجوہات کی وجہ سے نہیں کمپلیٹ ہوا تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے 16 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے گئے. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اوپر 31% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ کو. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 31% کو انکریز کیا گیا. عامر میر صاحب نے جیسے بات کی، یہ بہت بڑی اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے. 600 ارب روپے بینک آف پنجاب سے اور ڈفرینٹ بینکوں سے لون لے کے جو گندم میں دیا گیا تھا، جس میں 25 کروڑ روپے ڈیلی کا آپ سود دے رہے ہیں. اور اگر اسی طرح سے ہاتھ چلتا رہے تو 2024 میں یہ 1000 ارب روپے ہو جائے گا اور 2025 میں یہ 2000 ارب ہو جائے گا، جس کے اوپر صرف جو آپ سود بھریں گے وہ کوئی 80 کروڑ روپے دن کا سود ہوگا. یہ اس بجٹ میں یہ 600 ارب روپے بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس طرح سے جو پیسے سیونگ ہوگی وہ پنجاب کی عوام کے اوپر لگایا جائے گا. تو یہ سب سے بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے اس بجٹ میں جو کیا گیا. یہ بجٹ بہت ہی پیپل فرینڈلی بجٹ ہے، کوئی نیا ٹیکس اس پہ نہیں لگایا گیا. آئی ٹی اور ٹیکنالوجی پارک بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس کے لیے ٹیکنالوجی زون کا بھی قیام کر دیا گیا. یہ اس کے ہائی لائٹس تھے جو بجٹ کے تھے، میں نے آپ کو بتا دیے. اگر کوئی اور ڈیٹیل آپ کا سوال ہوگا تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کا جواب دیں گے. سر، آپ نے 80%